اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ کوک کی بندش، اس کا علاج اور اولاد، اس موضوع پہ ہے۔ یہ میرا دوسرا وظیفہ ہے کوک کی بندش کا۔ اس سے پہلے میں ایک اپلوڈ کر چکا ہوں، اور جو بہنیں، بیٹیاں، بہویں جن کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے وہ لوگ، تو بالکل بھی آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسی مشکل کی بات ہے، کیونکہ جب تک یہ زندگی ہے اچھے برے لوگ زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور مسئلے مسائل بھی وہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن ہر چیز کا علاج اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک میں ہے، اللہ کے پاک ناموں سے ہے، کیونکہ اللہ سے بڑی پوری کائنات میں کوئی طاقت نہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اور جادو ٹونا یا بندش، اس کا بہترین علاج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک سے اور اللہ کے پیارے ناموں سے۔ بعض اوقات دیکھیں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا اپنے فیملی کے ساتھ آپ کہیں سے جا رہے ہیں، اور بچیاں شادی شدہ یا شادی سے پہلے کوئی ایسے خاص ایام میں بعض اوقات وہ کسی چیز کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، کسی ایسے پھول پودے کے اوپر سے جہاں پہ کوئی ایسی ہوائی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں، یا کچھ برے لوگ جادو ٹونا کر کے کچھ دالیں، کچھ سوئیاں، کوئی سری پھینک دیتا ہے، کوئی بڑا گوشت اوپر کوئی پڑھائی کر کے پھینک دیتے ہیں، اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور اپنے ناپاک کوئی ان کے مقاصد ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ خدا جانے ان کی کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ دشمنی ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں لوگ، کیونکہ جادو برحق ہے اور یہ چیزیں ہیں، اور حسد بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں جو ایک ساتھ نازل کی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا کوئی بھی اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کوئی بھی کچھ کہہ دے تو میں تو ہم تو ظاہر ہے، ایک تو یہ کہ ہم لوگ سید ہیں، خود آل رسول ہیں، دوسرا یہ کہ یہ برحق ہیں، قرآن پاک کا حصہ ہیں، اور وہ آپ کو واقعہ بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اس وقت یہ دونوں صورتیں جبرائیل امین لے کر آئے، اور یہی آپ نے پڑھی اور آپ کی طبیعت بحال ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن بیٹیوں کے لیے یہ پرابلم چل رہی ہے کہ 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یقیناً کوک کی بندش ہے، اور وہ بندش کو توڑنے کے لیے یہ میں نے پہلے جو آپ کو وظیفہ بتایا تھا اس میں سورہ واقعہ اور کچھ اللہ پاک کے نام تھے وہ میں نے بتائے تھے، لیکن اب یہ دوسرا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ کی ساری جو پوری کتاب ہے نا قرآن پاک، اس میں ہدایت ہی ہے، بس ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہے کیا، آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا، وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ایک تو نیت کرنی ہے، صبح فجر کی جب آپ نے نماز پڑھنی ہے نا، اس کے بعد آپ نے 2 نفل نماز کی نیت کرنی ہے، اور نیت کے اندر آپ نے اللہ پاک سے اس بات کی درخواست، التجا، اللہ سے ریکویسٹ، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے میرے خالق حقیقی، اے میرے پروردگار، تو مالک کائنات ہے، تو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، یہ 2 نفل نماز جو میں ادا کرنے لگی ہوں، یہ پروردگار تو اس کو قبول کرنا، اور تم میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے، تم مقاصد کو جانتا ہے کہ میرا کیا مقصد ہے، میں کس مقصد کی یہ نماز پڑھ رہی ہوں، بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ 2 نفل نماز آپ نے اس نیت سے کرنی ہے، اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھنی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار، اور پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ الکوثر 5 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے عمل جو ہے نا کرتے رہنا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نہیں دے دیتے، انشاءاللہ فوراً اولاد آپ کو مل جائے گی،
اللہ تعالیٰ آپ کی گود بھر دیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل کرتے رہنا انشاءاللہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، سب کچھ ہو جائے گا، صرف آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے روز 5 تسبیح اور 55 دانے یہ کرنے ہیں۔ درود شریف 5 دفعہ آپ نے اول و آخر پڑھنا ہے، اور یا خالق و یا مصور ہو، یا خالق و یا مصور ہو، یہ اللہ کے دونوں نام ایک ہی دانے کے اوپر پڑھنے ہیں۔ 5 تسبیح مکمل یہ کرنی ہے اور 55 دانے اوپر آپ نے کرنے ہیں، یا خالق و یا مصور ہو، یا خالق و یا مصور ہو۔ اس طرح یہ آپ نے 40 دن کا وظیفہ، یہ 40 دن کرنا ہے۔ اور جو نماز فجر کا ہے، جو میں نے آپ کو رکعتیں بتائی ہیں پڑھنے والی، یہ آپ نے اس وقت تک پڑھتے جانا ہے جب تک آپ کو اللہ پاک اولاد نہیں دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 پرندے جو ہیں نا، دونوں میاں بیوی نے 7 پرندے آزاد کرنے ہیں، یعنی 7 سمجھ لیں کہ آپ بے شک چڑیاں کہہ لیں یا طوطے کہہ لیں، یا جو بھی آپ کو جس ملک میں رہتے ہیں جو چیز اویلیبل ہے۔ ہاں، اگر آپ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ فیسلٹی نہ ہو کہ آپ وہاں پہ لے کے آپ آزاد انہیں کر سکیں، یا نہ اویلیبل ایسے ہوں جن کے پر ہوں مکمل یا کچھ بھی، تو پھر آپ پاکستان میں آپ کے جو بھی کوئی جاننے والے ہیں ان کو کہہ کے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ 7 جمعراتیں آپ نے 7 پرندے آزاد کروانے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ ہیں تو وہیں کر لیں، ایک کبوتر ایسے چھوڑ دیا، یا کبوتر تو مل جاتے ہیں وہاں پہ، ہم یو ایس اے بھی مل جاتے ہیں، کینیڈا میں بھی اور یورپ کے اندر بھی، انڈیا پاکستان میں تو بہت آسانی ہے ان چیزوں کی، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ نماز پڑھنی ہے نا، اگر بیگم پڑھیں تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے پاس 2 یہ کھجوریں رکھ لینی ہیں اور 2 بادام، روزانہ 1 کھجور اور 1 بادام آپ کے ہسبینڈ نے کھا لینی ہے اور 1 آپ نے کھا لینی ہے، اور ساتھ دودھ کا گلاس صبح نماز فجر کے بعد یہ پینا آپ نے ڈیلی، یعنی نہار میں ناشتے سے پہلے آپ لوگوں نے دونوں نے پینا ہے۔ یہ آپ نے پیتے ہی رہنا جب تک اللہ پاک، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا خدا نخواستہ میڈیکلی بھی پرابلم ہو نا، زیادہ جب بندش کی جاتی ہے تو اس میں جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں خود بخود۔ بے شک 100% مرد بھی فٹ ہے، عورت بھی فٹ ہے، لیکن کیونکہ جس نے بندش کی اور کی اس نے اس مقصد کے لیے کہ اولاد نہ ہو، تو اس میں پھر کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ جب آپ میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تو کمپلیکیشنز آ جائیں گی۔ تو اس میں جو بھی ہے نا وہ ہر چیز دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گی، یہ کھجور کھانے سے اور بادام اور دودھ 1 گلاس۔ لیکن اوپر آپ نے جب نماز پڑھنا تو ایک پلیٹ کے اندر یہ رکھ دینا، نماز کے بعد اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، دم کرنا کھجوروں کے اوپر، اور آپ نے کھا لینی 1 کھجور، بس صرف 1 کھجور اور 1 بادام۔ یہ روزانہ عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ بفضل خدا۔ یہ آپ کا جو ہے نا جو خواہش ہے اولاد کی، اللہ پاک اس کو پوری کریں گے اور آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں آپ کو یہ جو لکھا ہے میں نے تویزی میں دکھا دیتا ہوں پورا وظیفہ، اس کی آپ نا اسکرین شاٹ لے کے بھی نا، جب پلے کر رہے ہوں اسکرین شاٹ لے کے بھی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر خالی وظائف جو ہے نا وہ زیادہ لوگ بولنے میں لگاتے ہیں اور وہ لکھ نہیں پاتے۔ میں تو لکھ کے لگاتا ہوں اس لیے تاکہ آپ لوگ اس کو سیو کر لیں اور اس کی اسکرین بھی لے لیں اور آپ کو آسانی ہو جائے، اسکرین شاٹ لے کے اس کو سیو کر لیجیے گا۔ میں آپ کو ابھی دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ وہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ خالق یا مصور ہو 555 بار، یہ میں نے کلوز کر دیا، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو سورہ فلق پہلی رکعت میں اپنا سورہ فلق اور سورہ ناس 1 بار، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ کوثر 5 بار، اور 7 پرندے آزاد کرانے اور 1 کھجور آپ نے دودھ کے ساتھ پیتے رہنا، 1 بادام 1 کھجور۔ اس کو ایسے میں اوپر سے تصویر اس کی دے دیتا ہوں، تو آپ نے اس کی اسکرین شاٹ لے کے تو پھر کر لینی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ معراج کا وظیفہ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا، اور اپنے جو عزیز ہیں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے نا، آپ نے جو اپنے عزیز ہیں اور جن کو یہ کوئی پرابلم چل رہی ہے تو آپ نے ان کو یہ وظیفہ بھی دینا ہے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔